نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد میں ایک عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے معصوم ہونے کا، انبیاء کی عصمت کا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اسے ہر قسم کی معصیت، نافرمانی اور گناہ سے بچاتے ہیں۔ یہ عقیدہ دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ دونوں سے ثابت ہے۔ بعض لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے اور اپنے اس موقف پر بطور دلیل کے شبہات کے چند آیات پیش کرتے ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق اول الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں جو جی چاہے جہاں سے جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور خدا کا حکم نہ ماننا یہ معصیت ہے، اور جو معصیت کا مرتکب ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ نبی معصوم نہیں۔ ہم جواب میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جو کام فرمایا یہ معصیت اور گناہ نہیں ہے۔ یا تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے فناسیہ، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام پھسل گئے فأزلہم الشیطان۔ بھول جانا، نسیان، یہ معصیت، نافرمانی نہیں ہوتا۔ پھسل جانا، بات سمجھنے میں غلطی کا لگ جانا، یہ بھی گناہ اور معصیت نہیں ہوتا۔ سوال: اگر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل معصیت نہیں تھا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، لفظ عصا یہ بھی معصوم ہونے کے منافی ہے، اور لفظ غوا یہ بھی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام معصوم نہیں تھے۔ عصا کا معنی عموماً کیا جاتا ہے نافرمانی اور گناہ کا، غوا کا معنی عموماً کیا جاتا ہے راہ حق سے ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، ہدایت سے محروم ہو جانا۔ عصا آدم ربہ فغوا میں عصا یہ بھی حضرت آدم کی عدم عصمت کی دلیل ہے، اور غوا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم نہیں تھے۔ جواب: جہاں تک تعلق ہے لفظ عصا کا، اس کا معنی ہمیشہ معصیت، نافرمانی اور گناہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات اگر کوئی آدمی بات نہ سمجھ سکے، سمجھنے میں غلطی لگ جائے اور پھسل جائے، اس پر مجازاً لفظ عصا بول دیا جاتا ہے۔ عصا اور عصیان ان کا اصلی معنی کیا ہے؟ نافرمانی اور گناہ، لیکن کبھی کبھی اس کا اطلاق زلت پر، پھسل جانے پر، بات سمجھنے میں غلطی لگنے پر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہدایت الساری کی پہلی جلد صفحہ 107 پر ہے المعصیت مصدر، لفظ معصیت مصدر ہے، وقد تطلق علی الزلۃ مجازا، بسا اوقات اس لفظ معصیت کا، عصیان کا زلت پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ جب کوئی بندہ حقیقی معنی چھوڑے اور مجازی معنی کی طرف جائے، ترک حقیقت مراد مجاز پر کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔
کسی قرینے اور دلیل کی بنیاد پر حقیقت سے مجاز کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ یہاں عصا کا معنی ذلت ہے، عصا کا معنی گناہ اور معصیت نہیں، یہ جو ہم نے مجازی معنی کی طرف رجوع کیا، اس پر ہمارے پاس قرینہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ جب مجاز کے مراد لینے پر قرینہ موجود ہو اور حقیقی معنی ایسا ہو جو مقام نبوت کے مناسب نہ ہو، اگر حقیقی معنی مراد لیا جائے تو نصوص کا آپس میں ٹکراؤ ہو، آیت آیت سے ٹکرا جائے، ظاہری طور پر تعارض ہو جائے، تو وہاں پر ایسا معنی مراد لینا مناسب ہوتا ہے جس کی وجہ سے نبی کا مقام بھی برقرار رہے اور ظاہری طور پر نصوص میں ٹکراؤ بھی ختم ہو جائے۔ اگر ہم یہ معنی نہیں کریں گے تو پھر قرآن سے ٹکرائے گا، اس لیے کہ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ناسیہ، ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ادھر فرما رہے ہیں عصا۔ اگر اس کا معنی وہی کیا جائے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو نبی کو معصوم نہیں مانتے، مقام نبوت بھی مجروح ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیت کا قرآن کریم کی دوسری آیت سے ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام الہی ہونے پر جہاں پر ہمارے پاس اور دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآنی آیات آپس میں ٹکراتی، قرآنی آیات کا آپس میں تعارض ہوتا۔ قرآنی آیات میں تعارض کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں ہے۔ تو عصا کا معنی معصیت نہیں ہے، قد تطلق علی الذلۃ مجازا، بلکہ اس سے مراد ذلت ہے، پھسلنا ہے، بات کو سمجھنے میں غلطی کا لگ جانا ہے۔ اور میں پہلے دن سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، نبی کے معصوم ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ نبی سے اجتہادی خطا نہیں ہوتی۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اپنی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ جسے نبی معصیت سمجھتا ہے، نبی اس کے قریب نہیں آتا اور وہ معصیت اللہ کے نبی کے قریب نہیں جاتی۔ اور جو اس میں دوسرا لفظ ہے غوا، غوا کا معنی ہمیشہ گمراہی نہیں ہوتا، غوایت کا معنی ہمیشہ گمراہی نہیں ہوتا، بلکہ غوا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی بندے کی عیش و عشرت کا ختم ہو جانا، جس مزے کے اندر وہ ہو، وہ مزہ اگر ختم ہو جائے، انسان مشقت میں مبتلا ہو جائے، اس پر لفظ غوا بول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات فی غریب القرآن کے صفحہ 384 پہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں غوا کا معنی یہ ہے فسد عیشہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو بڑے مزے میں تھے، نہ محنت نہ مشقت، نہ کمانے کی ضرورت نہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم بھولے یا بات سمجھنے میں غلطی لگی، نتیجہ فغوا، حضرت آدم علیہ السلام مشقت میں پڑ گئے۔ مشقت کیا تھی؟ جنت میں کمانے کی ضرورت نہیں، اب دنیا میں کمانے کی ضرورت ہے۔ جنت کے اندر مکلف نہیں، اب دنیا میں مکلف ہیں۔ جنت کے اندر تکالیف کا سامنا نہیں، اب دنیا میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں غوا کا معنی غوایت گمراہی نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے فسد عیشہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جس مزے کے اندر رہ رہے تھے، آدم علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے وہ مزے ختم ہو گئے۔ یہاں پر غوا کا معنی ہم نے غوایت والا نہیں کیا، یہاں پر ہم نے غوا کا معنی کیا ہے عیش و عشرت کا ختم ہونا، مزے اور سکون کا ختم ہونا۔ اس پر ہمارے پاس قرینہ کیا ہے؟ اس پر بھی ہمارے پاس قرینہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، آدم شیطان آپ کا بھی دشمن، آپ کے گھر والوں کا بھی دشمن، اس سے بچ کے رہنا۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے، فتشقی، اگر اس نے تمہیں جنت سے نکال دیا تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔
تو عصا کا معنی ہم نے کیا ہے ذلت، اس پر بھی ہمارے پاس آیت بطور قرینہ اذلہم الشیطان موجود ہے۔ غوا کا معنی ہم نے کیا فسد عیشہ، عیش و عشرت کا ختم ہو جانا، اس پر بھی ہمارے پاس قرینہ قرآن کریم کی آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117 موجود ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی بنیاد پر سیدنا آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی معصومیت کا انکار کرنا، آپ کی عصمت کا انکار کرنا، اور ان آیات سے یہ ثابت کرنا کہ آپ نے معصیت کا ارتکاب کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ نبی معصوم ہوتا ہے، ہمارے اس عقیدے پر نقلی اور عقلی دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ نبی کو معصوم نہیں مانتے وہ بطور شبہ کے قرآن کریم کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جن میں سیدنا آدم اور سیدہ حوا دونوں کی ایک دعا کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے نقصان کیا، ہم نے اپنا خود نقصان کیا، اللہ کریم مہربانی فرما معاف کر دے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم مزید نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، اللہ کریم ہم پر مہربانی فرما۔ کہتے ہیں دیکھیں اگر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ دعا کس چیز کی؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کا ارتکاب نہیں کیا تو یہ رونا کس بات کا؟ اگر معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضرت آدم رو بھی رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، اس کو ظلم بھی کہہ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے معصیت کا ارتکاب کیا۔ پہلی بات بطور جواب کے سمجھ لیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ربنا ظلمنا انفسنا فرمایا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ کو نقل فرما دیا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہوتی نہیں ہیں، معصیت نہیں ہوتی، لیکن ایک بندہ اتنا ذکی اور اتنا حساس طبیعت کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے مقام کی وجہ سے، مرتبہ کی وجہ سے، حساسیت کی وجہ سے وہ اس چیز کو بھی ایسے تعبیر کرتا ہے جیسے اس نے معصیت کی ہو۔ معصیت ہوتی نہیں ہے، لیکن اپنے مقام اور مرتبہ کی بنیاد پر اس پر وہ معافی بھی مانگتا ہے، اس پر وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، روتا بھی ہے۔ جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہو اس تعلق کی بنیاد پر اس کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، آپ کا مقام عام انسانوں جیسا نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کام معصیت نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کام گناہ نہیں تھا، آپ نے جو فعل فرمایا وہ فعل اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ نبی ہیں، خدا کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ سمجھے کہ مجھے یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے مقام اور مرتبہ کی بنیاد پر اللہ کے مقرب ہونے کی وجہ سے اسے غلطی سے تعبیر کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم یہ غلطی بنتی تو نہیں ہے، لیکن چلیں جسے آپ غلطی سمجھتے ہیں میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں، ہے نہیں، لیکن جسے آپ کہہ رہے ہیں میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا آدم تو وہ ہے ظلمتما، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام معصیت کا ارتکاب فرماتے، اللہ کریم یوں فرماتے کہ تم نے یہ کیا، اللہ نے ظلمتما نہیں فرمایا، ظلمنا، آدم علیہ السلام کی بات کو نقل کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، ہاں آپ سمجھے کہ مجھے یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ظلم کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ظلم کا معنی کبھی کبھی ایسا کام کرنا بھی ہوتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ من استرعى الذئب فقد ظلم، کہتے ہیں جس بندے نے بھیڑیں، جس نے بکریوں کا ریوڑ کسی بھیڑیا کے حوالے کر دیا، فقد ظلم، اس نے ایسا کام کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، ظلم کا معنی کبھی شرک ہوتا ہے، ظلم کا معنی کبھی گناہ ہوتا ہے،
اور ظلم کا معنی کبھی ایسا کام کرنا جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ظلمنا انفسنا فرمایا، یہاں ظلمنا کا معنی معصیت نہیں ہے، نافرمانی نہیں۔ باقی حضرت آدم نے معافی کیوں مانگی؟ اس لیے کہ آپ نبی ہیں۔ کیوں معافی مانگی؟ اس لیے کہ اللہ کے مقرب ہیں۔ کیوں معافی مانگی؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسالت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے انہی الفاظ کو نقل فرما دیا کہ یہ غلطی بنتی تو نہیں، لیکن آپ جسے غلطی سمجھتے ہیں میں اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ آپ درس گاہ میں بیٹھے ہیں، آپ نے کسی طالب علم کو کہا کہ آپ جائیں اور شیشے کے گلاس میں 1 پاؤ دودھ گرم کر کے لے آئیں۔ وہ لڑکا ایسا ہے جو ذکی بھی ہے، حساس طبیعت کا مالک بھی ہے، اس کو استاد کے ساتھ عقیدت کا تعلق بھی ہے۔ وہ دودھ لے کر آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، پھسلا، ہاتھ سے گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ طالب علم استاد کے پاس ہے اور رونے لگا۔ کیا ہوا؟ استاد جی گلاس میں دودھ لا رہا تھا، ٹھوکر لگی، دودھ بھی گر گیا، گلاس بھی ٹوٹ گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ استاد کہتے ہیں کہ آپ نے خود جان بوجھ کر گرایا؟ نہیں استاد جی پھسل گیا تھا۔ تو پھر بیٹا رونے کی کیا بات ہے؟ نہیں استاد جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا آپ نے جان بوجھ کے کیا؟ نہیں استاد جی مجھے ٹھوکر لگی، پھسل گیا تھا، زلت ہو گئی ہے، زلت فی الفعل، زلت ہو گئی ہے، پھسل گیا ہوں۔ بیٹا یہ غلطی نہیں ہے، جائیں بیٹھے، شاباش، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں استاد جی آپ معاف کر دیں۔ استاد کے پاس ایک اور ان کا دوست بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، یہ اس بچے کی غلطی ہے تو نہیں، لیکن یہ بڑا حساس طبیعت کا مالک ہے، آپ اس کو 1 مرتبہ کہہ دیں کہ بیٹا غلطی بنتی تو نہیں ہے، لیکن جسے تو غلطی کہتا ہے جا میں نے اسے بھی معاف کیا، یہ خوش ہو جائے گا۔ اب جب استاد اس کو کہے گا، اب اس طالب علم کے رونے کا معنی کوئی کم عقل یہ سمجھ لے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کے رونے سے کوئی بندہ یہ استدلال کرے کہ اس نے معصیت کا ارتکاب کیا ہے، یہ کم عقلی کی بات ہوگی۔ اس طالب علم کا پھسلنے کے بعد بھی اسے غلطی کہنا، پھسلنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، یہ دلیل ہے کہ اس کے مزاج میں اللہ رب العزت نے بڑی حساسیت رکھی ہے۔ اب استاد کہتے کہ بیٹا غلطی بنتی تو نہیں، لیکن جسے تو غلطی کہتے جا میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ حضرت آدم آگے، کیا ہوا؟ ناسیہ، بھول گئے۔ کیا ہوا؟ ازلہم الشیطان، پھسل گئے۔ حضرت آدم کہہ رہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ نبی سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ نبی سے زیادہ خدا کا مقرب کون ہوگا؟ نبوت سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے پھسلنے پر بھی اللہ سے معافی مانگنا، یہ آپ کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، آپ کی عصمت کی دلیل ہے، یہ معصیت کی دلیل بالکل نہیں بنتی۔ اس سے تو آپ کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات سمجھے، اگر کوئی بندہ غلطی سے کوئی کام کر لے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کوئی کام کر لے، پھر اسے اپنی غلطی کا جب احساس ہو جائے، اس پر وہ معافی بھی مانگ لے، یہ اس کے معصوم ہونے کی دلیل ہوگی، مزاج کے اچھا ہونے کی دلیل ہوگی، اس کے یہ معصیت اور نافرمانی کی دلیل نہیں ہوگی۔ آپ نے بازار سے نیا جوتا خریدا، خرید کر آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے۔ آپ نے جوتا باہر رکھا، مسجد میں نماز ادا کر کے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا نیا جوتا غائب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا، اسی ڈیزائن کا ایک پرانا جوتا وہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کھڑے ہیں، پریشان ہیں، ایک نمازی، دوسرا نمازی، تیسرا نمازی آگے، کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں میں نیا جوتا لے کر آیا تھا، ابھی پہلی نماز ادا کرنے کے لیے ہے تو کسی نے جوتا میرا اٹھا لیے۔ اب سارے لوگ کھڑے ہیں، پتہ نہیں کس نے اٹھایا ہوگا۔ اچانک باہر سے ایک نمازی دوڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا 5 7 10 15 بندے جمع ہیں۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، اس جوتے کو میں نے اپنا جوتا سمجھ کر پہن لیا، جب گھر گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جوتا میرا نہیں، تو مجھے غلطی کا احساس ہوا، میں واپس آ گیا ہوں۔ جس بندے کا بھی جوتا ہے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی ہے، معافی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ گھر پہنچ کر غلطی کا احساس ہو جانا، بھول کر ایک کام کا ارتکاب کرنا، پھر اس پر معافی مانگنا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بندہ گناہگار ہے؟ جی
یہ تو دلیل ہے کہ اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس پر بھی معافی مانگ رہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے تشریف لے آئے، اللہ مجھے معاف کر دیں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اگر بندہ بھول کر کام کر لے معصیت ہوتی نہیں، جو بندہ اسے ایسے بیان کرے جیسے اس نے غلطی کی ہو، یہ اس کے معصوم ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کی معصیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو اس پھسلنے پر بھی اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی، اور نبی کی زندگی میں معصیت نہیں ہوتی۔ باقی جن آیات کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت پر حرف اٹھائے جاتے ہیں، آپ کی عصمت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ آیات ایسی ہیں جن کا معصیت، نافرمانی اور گناہ کے ساتھ دور دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہاں بطور فائدے کے درمیان میں ایک بات اور سمجھ لیں۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر تشریف لے آئے، آپ نے ایک لمبا عرصہ اللہ سے معافی مانگی ہے، ایک لمبا عرصہ ہے جس میں آپ روئے بھی ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ سے معافی مانگی، اس معافی کے لیے آپ نے الفاظ کون سے استعمال کیے؟ آپ کی ایک دعا وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ایک دعا وہ ہے جس کا تذکرہ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث مرفوع بھی بنتی ہے، حدیث قدسی بھی بنتی ہے۔ حدیث قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن کریم میں ہے، اور حدیث مبارک میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں حدیث پاک نقل کی، جسے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں بھی نقل کیا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے وسیلہ سے، ان کے صدقے سے مجھے معاف کر دیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا قرآن کریم میں ہے اس میں تو وسیلے کا ذکر نہیں ہے، جو دعا حدیث مبارک میں ہے اس کے اندر وسیلے کا ذکر ہے، تو جو دعا قرآن کریم میں ہے وہ دعا معتبر ہوگی۔ حدیث مبارک والی دعا میں چونکہ وسیلے کا ذکر ہے، قرآن کریم میں وسیلے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے حدیث مبارک والی دعا کا انکار کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک دعا قرآن میں ہو، دوسری دعا حدیث میں ہو، تو حدیث والی دعا کو چھوڑ دیا جائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعض دعائیں وہ ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، بعض دعائیں وہ ہیں جو حدیث مبارک میں ہیں۔ جس طرح ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں حدیث مبارک کو بھی مانتے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ حدیث مبارک والی دعا قرآن کریم کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ آپ حضرات نے مسئلہ توسل پڑھ لیا ہے، قرآن کریم وسیلے کے ثبوت کی بات کرتا ہے، قرآن کریم میں توسل کا انکار تو نہیں کیا گیا۔ توسل بالذات کا ثبوت موجود ہے، توسل بالاعمال کا ثبوت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وسیلہ دینا اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو ہم قرآن کی بنیاد پر حدیث کا انکار نہیں کرتے، اور حدیث کی بنیاد پر قرآن کریم کا انکار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں مانگی جانے والی دعا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حدیث مبارک میں مانگی جانے والی دعا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی کا دل چاہے بغیر وسیلے کے دعا مانگ لے، کسی کا دل چاہے وسیلے کے ساتھ دعا مانگ لے، ہم وسیلے کو فرض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے، ضروری نہیں کہتے۔ ہاں ہم کہتے ہیں یہ اقرب الی الاجابت ہے، یہ مستحب ہے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر وسیلے کے دعا مانگتا ہے، کسی کا وسیلہ نہیں دیتا، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اس نے فرض کو چھوڑا ہے، واجب کو چھوڑا ہے۔ تو جو دعا قرآن کریم میں ہے وہ بھی ہم مانتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، اور جو دعا اللہ کے نبی کے فرمان حدیث مبارک میں ہے ہم اسے مانتے بھی ہیں اور اللہ سے وہ دعا مانگتے بھی ہیں۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے، ان کے شبہات میں سے ایک شبہ اور بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ایک ایسا کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو عصمت کے منافی ہے، معصوم ہونے کے منافی ہے۔ وہ کام کیا؟ قرآن کریم کا 9واں پارہ
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 اور 190۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانو، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی، جب ان کی اہلیہ امید سے ہوئی تو آسانی کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر چلتی رہی۔ فلما اثقلت، جب بچہ پیٹ میں بڑھنا شروع ہوا، دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر آپ ہمیں اولاد دیں اور تندرست دیں تو ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ کریم نے جب انہیں اولاد عطا فرما دی، انہوں نے اللہ کی عطا کردہ اولاد میں غیر اللہ کو شریک کرنا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام تو ایسا کام کر رہے ہیں جو شرک ہے، آدم علیہ السلام کی اہلیہ تو ایسا کام کر رہی ہیں جو شرک ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کو بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اپنے استدلال کو مضبوط کرنے کے لیے سنن ترمذی ابواب التفسیر سورۃ الاعراف کی تفسیر سے سیدنا سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا آدم کے ہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، آپ کی بیوی سیدہ حوا کو شیطان ملا، اس نے کہا کہ آپ منت مانو، اللہ بیٹا دیں گے تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ حارث چونکہ شیطان کا نام ہے، عبد الحارث کا معنی حارث کا بندہ، آپ نے یہ منت مان لی تو آپ کی اولاد زندہ رہے گی۔ انہوں نے منت مان لی، اللہ نے بیٹا دیا تو انہوں نے نام عبد الحارث رکھ لیا۔ شیطان کی بات ماننا معصیت ہے، آدم علیہ السلام بھی اس میں شریک ہیں۔ اپنی اولاد کا نام ایسا رکھنا جو شرکیہ ہو، یہ تو عصمت کے منافی ہے۔ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام معصوم نہیں، چونکہ آدم نبی، باقی بھی نبی، جب ایک نبی معصوم نہیں ہے تو نتیجہ نکلے گا کہ دنیا میں کوئی نبی بھی معصوم نہیں ہے۔ آیت صراحتاً موجود ہے۔ پہلی بات، جہاں تک تعلق ہے ان آیات کا، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں معاون، ممد اور مددگار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے آیت کا سیاق و سباق، ماقبل اور مابعد۔ یہ آیت ہے 189 اور 190۔ آپ اس سے پہلے آیت نمبر 182 سے لے کر 188 تک اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کریم نے مشرکین کا عمومی مزاج بیان کیا ہے کہ یہ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یہاں سے شروع کریں، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ان جمع کے صیغوں میں اللہ کریم نے انسان کا، بالخصوص مشرکین کا عمومی مزاج بیان کیا۔ آیت 189 190 ختم ہو گئی، آگے 191 سے لے کر 194 تک آپ دوبارہ 4 آیتیں اٹھا کر دیکھیں، ان میں بھی انسان کے عمومی مزاج کو بیان کیا گیا۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور جو ہی اللہ کریم ان مشکلات کو ختم کرتا ہے، یہ فوراً اللہ کو بھلا دیتا ہے اور ان کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں یا اللہ کی الوہیت میں ان کو شریک قرار دیا جاتا ہے۔ تو مقصد انسان کے عمومی مزاج کو بیان کرنا ہے، مقصد آدم علیہ السلام کی معصیت کو بیان کرنا نہیں۔ اس سے پہلے بھی عمومی مزاج ہے، اس کے بعد بھی عمومی مزاج ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، ان آیات میں اللہ کریم نے انسان کا عمومی مزاج بیان کیا۔ جب تک اولاد نہیں ہوتی اللہ سے مانگتے ہیں، جب تک خطرات ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ہی اللہ کریم اولاد دے دیں، اللہ کریم اولاد والی نعمت عطا فرما دیں، اللہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیں، تو یہ فوراً اللہ کو بھلا کر انہیں کبھی اپنے پیروں کا کمال قرار دیتے ہیں، کبھی اپنے بزرگوں کا کمال قرار دیتے ہیں، کبھی وڈیروں کا کمال قرار دیتے ہیں، کبھی اپنے معبودان باطلہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں سیدنا آدم اور سیدہ حوا کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ انسان کے عمومی مزاج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات صرف ہماری نہیں، قرآن کریم کی ان آیتوں کی تفسیر جو میں نے عرض کی ہے، یہی تفسیر مفسر قرآن، ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے، جو تفسیر الدر المنصور میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، انہوں نے کی ہے، جو تفسیر طبری میں موجود ہے۔ تو اس آیت کا تعلق سیدنا آدم اور سیدہ حوا کے ساتھ نہیں ہے،
بلکہ ان آیات میں اللہ کریم نے انسان کے عمومی مزاج کا تذکرہ کیا، باقی یہ بتایا کہ تم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہو، اللہ کریم نے تمہیں ایک ہی جگہ سے پیدا فرمایا، وہاں سے تمہاری نسل چلی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم انہی کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی توحید اور اللہ کی الوہیت کو مانو، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ قرار دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی آیت کی تفسیر یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن بصری بھی اس آیت کی تفسیر یہی فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بیٹے ہیں، تابعی ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انہوں نے دودھ پی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی، ان کے گھر میں جاتی، کبھی جھاڑو لگا دیا، کبھی برتن دھو دیے، بسا اوقات باہر سے کوئی چیز لانی پڑتی، اللہ کے نبی کی اہلیہ ہیں تو خدمت کے طور پر یہ جاتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، یہ ان کو وہاں پر چھوڑ کر چلی گئی کسی کام کے لیے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر ان کو سینے سے لگایا، اللہ کریم نے خر کے عادت حضرت ام سلمہ کے پستانوں میں اللہ نے دودھ اتار دیا، چھاتی میں، حضرت حسن بصری نے دودھ پیا۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ نے جو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کی بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم اور رگوں میں اللہ کے نبی کی اہلیہ کا دودھ دوڑتا تھا، اس وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اس آیت کریمہ کی بنیاد پر آپ کا عصمت والے عقیدے کو ختم کرنا یہ بھی درست نہیں۔ رہ گئی بات روایت سنن ترمذی کی، ابواب التفسیر کی، ہم کہتے ہیں وہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر عقیدہ عصمت انبیاء کو مجروح کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرنے والے راوی ہیں عمر بن ابراہیم۔ عمر بن ابراہیم یہ شاگرد ہیں حضرت قتادہ کے، ایک تو یہ اس روایت کو نقل کرنے میں اکیلے اور منفرد ہیں، قتادہ کے شاگردوں میں سے عمر بن ابراہیم کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کی، اور نمبر دو عمر بن ابراہیم کی وہ روایتیں جو آپ حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں بقول امام احمد بن حنبل، بقول امام ابو حاتم رازی، بقول امام ابن حبان، بقول حافظ ابن عدی اور بقول حافظ ابن حجر عسقلانی، ان کی یہ روایتیں قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ جن روایتوں کو یہ حضرت قتادہ سے نقل کرتا ہے یہ روایتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے استدلال کیا جائے، اور یہ روایت بھی عمر بن ابراہیم عن قتادہ کے طریق سے نقل ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کا نبی معصوم، اس عقیدے پر دلائل نقلیہ دلائل عقلیہ دونوں موجود ہیں۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے وہ اپنے اس نظریے پر ان آیات کو پیش کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک لمبا عرصہ دعوت دی، قوم کے چند افراد کے علاوہ پوری قوم نے من حیث القوم آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، جن میں آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ کی اہلیہ بھی ہے، انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے نوح آپ کی قوم عذاب میں مبتلا ہوگی، اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارا حکم ہے کہ آپ ہماری نگرانی میں ایک کشتی تیار کریں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب کشتی روانہ ہونے لگے آپ نے ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی جو ظالم ہیں، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اس لیے کہ ان ظالموں کو غرق کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں سفارش کرنے سے منع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی لے کر چلے، جب آپ نے دیکھا کہ بیٹا عذاب میں مبتلا ہونے کے قریب ہے، بیٹے کو بلایا، بیٹے نے آنے سے انکار کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہے،
اللہ کریم میرے خاندان کے آپ اسے بھی بچا لیں، آپ کا وعدہ برحق ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ کہتے ہیں جب اللہ نے روکا تھا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے روکا تھا کہ ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کرنا، آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر کے اللہ کے حکم کی بات، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور اللہ کا حکم نہ ماننا معصیت کہلاتا ہے، اور جو بندہ معصیت کا مرتکب وہ معصوم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے معصیت کا ارتکاب کیا، پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی معصوم نہیں ہیں۔ جواب کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا آیات کا مفہوم سمجھ لیں۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہوگی بات پوری بزرگ؟ وہ جو سامنے بیٹھے بکری والے کے پیچھے، یہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب بیٹھ جائیں، بات پوری ہو گئی؟ رہتی ہے تو کر لیں جی، کوئی بات رہتی ہے تو کر لیں، میں غصہ نہیں ہو رہا، اجازت دے رہا ہوں آپ کو۔ بات رہتی ہے تو کل بساؤ کا ضروری بات ہوتی ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل نہ جائے، نہ سمجھتے کہ اس بات کو کر لینا چاہیے۔ آپ نے کر لیے؟ وہ ٹوپی والے ساتھ والے آپ نے بھی کر لیے؟ بولتے نہیں، ناراض ہیں؟ یہ دیکھتے ہی ایسے ہیں جی۔ ایک بندہ تھا وہ سائیکل پہ جا رہا تھا، تو مدرسے کے طالب علم تھے، کھڑے تھے، تو اس نے طالب علم کو ایسے دیکھا تو فوراً سائیکل سے گر پڑا۔ تو کسی نے پوچھا چاچو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے کہا میں اترتا ہی ایسے ہوں، میرے اترنے کا سٹائل ہی ایسا ہے۔ آپ دیکھتے ہی ایسے ہیں، ناراض ہو گئے۔ سویسا سے پوچھے ناراض تو نہیں ہے؟ کبھی یک بیک توجہ، کبھی دفعتاً تغافل، کبھی ایسے دیکھتے ہیں، کبھی یوں جیسے جانتے بھی نہ ہوں، کبھی یک بیک توجہ، کبھی دفعتاً تغافل، مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر۔ یہ باتیں بڑی سمجھ آتی ہیں آپ کو۔ عقیدہ سمجھ اے نئے، دلیل سمجھ اے نئے، سوال کا جواب سمجھ اے نئے، یہ باتیں بہت جلدی سمجھ آتی ہیں، ہمیں بھی ایسی سمجھ آتی تھی۔ چلیں، ہوتا ہے ایسے، دیکھیں ضروری بات بسا اوقات ہوتی ہے۔ میں غصہ بھی نہیں ہو رہا، ڈانٹ بھی نہیں رہا، میں نے تو صرف ان کو اس لیے کھڑا کیا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ جب میں نے کہا فلاں تو سارے دیکھ رہے تھے، تو سب علماء کو تکلیف دینے کی بجائے بندہ ایک کو تکلیف دے دے جی۔ احمد البلیتین، ایک طرف 10 علماء کو تکلیف ہو، ایک طرف ایک کو تکلیف ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ایک کو دینی چاہیے، اس لیے میں نے ان کو کھڑا کیا۔ باقی اللہ معاف کرے، کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، میں نے اپنی بات روک لی، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ اور حضرت ساجد احمد برکاتہم العالیہ یہ فرماتے ہیں، ہمارا بھی ایک یہی ہے کہ اگر دوران گفتگو کوئی بندہ بات کرنے لگے، ہم اپنی بات روک لیتے ہیں، آپ اپنی بات پوری کر لیں، پھر ہم شروع کر لیتے ہیں۔ ناراض نہیں ہوتے، ڈانٹتے نہیں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ میں کل بھی کہا تھا کہ جب آپ اس منصب پر بیٹھیں، آپ نے بھی پھر اسی طرح کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سبق میں شاگرد باتیں کرنے لگے تو تپنا نہیں ہے، گرم نہیں ہونا، میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، علم کی قدر ہی نہیں کرتے، اتنا جلدی بندے کو گرم نہیں ہونا چاہیے، سمجھیے، اتنا تو اللہ بھی معاف کرتے ہیں نا۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ کا معنی کیا ہے؟ مسجد میں اگر کوئی بندہ نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے موبائل کی گھنٹی بج پڑے تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کوئی طالب علم ہو، یاد رکھنا، کوئی طالب علم ہو طالب علم کبھی درس گاہ میں جان بوجھ کر اپنے موبائل کی گھنٹی کھلی نہیں رکھتا۔ کوئی نمازی دوران نماز اپنے موبائل کی گھنٹی جان بوجھ کے کھلی نہیں رکھتا۔ طالب علم کا موبائل کلاس میں بج پڑے، اس کا معنی بھول گیا ہے۔ نمازی کا موبائل نماز میں بج پڑے، اس کا معنی بھول گیا ہے۔ بھول تو ہم تو یہی کہنے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، تو بھول کو تو اللہ بھی معاف کر دیتے، آپ بھی چھوڑ دیں، بس نظر انداز کریں۔
لیکن ہمارے یہاں مسجد میں نمازی کے موبائل بجنے پر اتنا شور نہیں ہوتا جتنا سمجھانے والوں پر شور ہوتا ہے۔ ابھی ایک طالب علم بات کرے نا، میں کہوں خاموش ہو جائیں، اس کی اتنا شور نہیں ہوگا جتنا چپ کرانے والوں کا شور ہوگا۔ سمجھ، ایسے شور کریں گے۔ شروع کریں، بولتے نہیں، بولیں بزرگوں، زمانہ بولنے کا ہے، یہ جو زمانہ ہے نا، زمانہ یہ بولنے کا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ بس دیکھو، ختم کرو۔ اگر سکون سے، ہم کہتے ہیں نا، میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ یہ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ یہ کیا ہے بھی جو کچھ ہو رہا ہے بندہ گونگا بن کے پھرتا رہے؟ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ یہ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ اگر کہانی لکھوانی ہے تو بولنا پڑے گا۔ چلیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بات کی، مفہوم میں عرض کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، کشتی تیار کریں۔ کرنا کیا ہے؟ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اس میں جانور نر اور مادہ یہ سوار کرنا۔ وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو سوار کرنا جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ وَمَنْ آمن، اور جو اہل ایمان ہیں آپ کے رشتہ دار نہیں، ان کو سوار کریں۔ جانوروں کے جوڑے سوار کریں۔ وَأَهْلَكَ، اپنے رشتہ داروں کو سوار کریں۔ وَمَنْ آمن، اور ان اہل ایمان کو بھی کشتی میں سوار کریں جو مومن ہیں لیکن آپ کے خاندان کے نہیں، آپ کی برادری اور رشتہ دار نہیں۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، خاندان میں سے ان لوگوں کو شامل نہ کرنا جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی لی، کشتی لے کر جانے لگے، آپ نے دیکھا کہ بیٹا ہے وہ پانی کے غوطوں کے حوالے ہو رہا ہے، تو کہا ربی ان ابنی من اہلی، باری تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے، وہ میرا اہل ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس طوفان سے جانوروں کو بچاؤں گا، ایمان والوں کو بچاؤں گا، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے رشتہ داروں کو بچاؤں گا۔ اللہ یہ بھی تو میرا رشتہ دار ہے، یہ بھی تو میرا اہل ہے، اسے بھی بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وَأَهْلَكَ کی بنیاد پر سمجھا کہ بیٹے کے بارے میں مجھے سفارش کرنے کا حق حاصل ہے۔ سوال ہوگا قرآن میں تو إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کھڑا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ ان اہل کو سوار کرنا جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کی توجہ باپ کی محبت کی بنیاد پر إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کی طرف نہ گئی ہو سکتے اس طرف توجہ ہی نہ گئی ہو۔ کیسی بات کر رہے ہیں، نبی کی توجہ نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں ایسا ممکن ہے، بس اوقات بندہ بہت اعلیٰ منصب پر فیض ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں حدیث نقل کی ہے۔ امام طحاوی کی 2 کتابیں حدیث پر مشہور ہیں، شرح معانی الآثار جسے طحاوی شریف کہا جاتا ہے جو دورہ حدیث والے سال پڑھی جاتی ہے، اور نمبر 2 شرح مشکل الآثار، یہ کئی جلدوں میں ہے جس میں آپ نے احادیث متعارضہ کو جمع کیا ہے، پھر ان کے معانی اور مفاہیم کی بنیاد پر ان میں تطبیق دی ہے کہ یہ ظاہری طور پر تعارض ہے، حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اپنے دور خلافت میں، فرمایا لوگو آج کے بعد حق مہر حد سے زیادہ مقرر نہ کرنا، اگر کسی نے زیادہ مقرر کیا تو جو بنتا ہوگا وہ ہم اس کی بیوی کو دیں گے، جو زیادہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو قریشی ایک خاتون ملی، اس نے کہا امیر المومنین آپ کی بات کو ترجیح دینی چاہیے یا اللہ کے قرآن کو؟ آپ کی بات زیادہ لائق اتباع ہے یا اللہ کا قرآن؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے اللہ کا قرآن۔ لیکن تم نے یہ بات پوچھی کیوں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے وہ خاتون کہنے لگی آپ نے ابھی فیصلہ فرمایا ہے کہ کوئی بندہ حق مہر زیادہ مقرر نہ کرے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیوی کو بطور حق مہر کے پہاڑ کے برابر سونا بھی دیا ہو تو اس میں سے ایک ذرہ بھی واپس نہ لینا۔ اگر جدائی کی نوبت آ جائے حق مہر واپس نہیں لینا۔
آپ کہتے ہو زیادہ مقرر نہیں کرنا، اللہ تو قنطار کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا حق مہر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اب بتائیں آپ کی بات مانیں یا ہم اللہ کے قرآن کی بات مانیں؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے اس زمانے کی خواتین قریشی سارے کے سارے ایسے ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ فقیہ ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ لوگو پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ زیادہ حق مہر مقرر نہ کرنا، میری توجہ اس آیت کی طرف نہیں گئی تھی، جب خاتون نے توجہ دلائی ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، آج کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق جتنا حق مہر مقرر کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ وہ شخص جس کے فرمان کے مطابق اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، اس بندے کا ذہن بھی اس آیت کی طرف نہیں گیا۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جیسے حضرت عمر کا ذہن اس آیت کی طرف نہیں گیا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذہن بھی الا من سبق علیہ القول کی طرف نہیں گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ فرمانا، پھر قریشی خاتون کا آپ کو ٹوکنا، حضرت عمر بن خطاب کا رجوع کرنا، اس سے سمجھ آتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت چلی ہے اس خلافت کا تصور کیا ہے۔ ہم حضور کے بعد خلافت کے قائل ہیں، بعض لوگ امامت کے قائل ہیں۔ خلافت اور امامت میں کئی فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق ہمارے ہاں خلیفہ معصوم نہیں ہوتا، خلیفہ مجتہد ہوتا ہے، ان کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خلیفہ چونکہ مجتہد ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا، اس لیے خلیفہ کے فیصلے سے اہل لوگ اگر اختلاف کرنا چاہیں تو ان کو حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے جسم پر 2 چادریں ہیں کہاں سے آئی ہیں، انہیں حق کے احتساب حاصل ہوتا ہے، وہ ان کے فیصلے پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہو اہل، یہ نہیں کہ موجودہ دور کا کوئی اٹھے سارا دن اپنا گنڈیریاں بیچے اور شام کو کہ حضرت عمر کے مسئلوں کو میں چیک کروں گا، اسے ہم کہیں گے کہ تو اپنی اوقات میں رہے۔ حضرت عمر کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں حضرت عثمان، جو ان کی ٹکر کے بندے ہوں۔ صحابی سے اختلاف کر سکتے ہیں، غیر صحابی کون ہو سکتے ہیں صحابی سے اختلاف کرنے والا؟ ہم امام ابو حنیفہ کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ اپنی رائے کی بنیاد پر صحابی کی رائے سے نکلیں، تمہیں کیسے دیں گے؟ سمجھیے بات، ان کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے، امام کے فیصلے سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے ان کے امام نے جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کم از کم انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امام کے فیصلے سے تجاوز کریں، اس لیے کہ امام معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کے فیصلے سے۔ ہمارے ہاں خلیفہ کون ہوتا ہے؟ مجتہد، اس کے فیصلے سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کا حق حاصل ہوتا ہے اس بندے کو جو اہل ہو۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر جب خلیفۃ الرسول مقرر کیے گئے تو آپ نے خطبہ دیا تھا، فرمایا لوگو مجھے تم نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، میرے کندھوں پر تم نے یہ بھار اور بوجھ لاد دیا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر میں تمہیں ایسی بات کا حکم دوں جو شریعت کے مطابق ہو تو میری بات ماننا، اگر میں ایسی بات کروں جو خلاف شریعت ہو تو مجھے روکنا، مجھے سیدھے راستے کی طرف چلانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر نے بھی خطبہ دیا، فرمایا لوگو تم نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے متعین کر دیا ہے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اگر میں تمہیں درست بات کروں تو میری اطاعت کرنا۔ اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں غلط بات کروں تو تم میرا کیا کر لو گے؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ درست بات کروں تو بات ماننا، غلط کروں تو سیدھے راستے پر۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ درست بات کہوں تو میری بات ماننا، غلط بات کروں تو تم کرو گے کیا کر لو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر لو گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا تھا نا کہ میرے خیال میں اپنے بعد خلیفہ ان کو مقرر کیا جائے، تو بعض لوگوں نے کہا تھا بہت سخت آدمی ہے، بہت سخت مزاج آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کندھوں پہ بوجھ نہیں ہے اس لیے سخت ہے، جب بوجھ جائے گا نا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ داری آئے گی نا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو ایک بدو کھڑا ہوا، تلوار لی، فرمایا خطاب کے بیٹے جب سیدھے راستے سے ہٹے گا نا تجھے تلوار کے ساتھ سیدھا کریں گے، تو ہٹ کے تو دکھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو مجھے سیدھا کرنا جانتے ہیں، مجھے سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ سمجھئے یہ بات آپ کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جس طرح اس آیت کی طرف متوجہ نہ ہونا، ذہن نہیں کیا، بڑے سے بڑا آدمی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بس اوقات آیات کی طرف ذہن نہیں ہوتا، احادیث کی طرف ذہن نہیں ہوتا، بندہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، اس کیفیت کی بنیاد پر
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ بیٹا تھا، آپ نے سمجھا کہ یہ میرے اہل میں ہے، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَأَهْلَكَ، آپ کے اہل کو میں نجات دوں گا، اپنے اہل کو بھی سوار کرنا۔ تو آپ کا ذہن الا من سبق علیہ القول کی طرف نہیں گیا، اس بنیاد پر آپ نے سفارش فرما دی۔ اس سے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت، آپ کا معصوم ہونا بھی مجروح نہیں ہوتا، اور ہمارا عقیدہ انبیاء کا معصوم ہونا یہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم نہیں مانتے، ان کے شبہات میں سے بعض شبہات وہ ہیں جن کا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو دعوت دی، قوم کو سمجھانے کے لیے آپ نے کئی طریقے اختیار کیے۔ ان میں سے ایک طریقہ قرآن کریم کا 7واں پارہ سورہ انعام کی آیت 76، 77، 78، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کو رب کہا، چاند کو رب کہا، سورج کو رب کہا، تو جو بندہ غیر اللہ کو رب کہے وہ معصوم ہوتے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو رب کہہ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ آپ معصوم نہیں ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ھذا ربی کہہ کر ان کے رب ہونے کا اقرار نہیں کیا، رب ہونے کا انکار کیا ہے۔ رب ہونے کا اقرار نہیں کیا، رب ہونے کا کیا معنی؟ بس اوقات ایک بندہ بات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اور اس سوال کا مقصد ہوتا ہے بات کو پکا کرنا، اسے کہتے ہیں استفہام تقریری۔ استفہام تقریری، الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا رب ہوں۔ باپ کہتے ہیں بیٹا میں تیرا باپ نہیں ہوں، یعنی میں تیرا باپ ہوں۔ استاد کہتے ہیں میں تیرا استاد نہیں ہوں، یعنی استاد ہوں۔ پیر کہتے ہیں میں آپ کا شیخ نہیں ہوں، یعنی شیخ ہوں۔ کبھی سوال کیا جاتا ہے بات کو کیا کرنے کے لیے؟ پکا کرنے کے لیے، اور کبھی سوال کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے اس بات کا انکار کرنے کے لیے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ نے تمہیں مردہ سے زندہ کیا، موت سے تمہیں حیات دی، عدم سے وجود دیا، تم اللہ کی بات کا کیسے انکار کرتے ہو؟ یعنی تمہیں اللہ کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں امیر صاحب پانی لے کے، امیر صاحب پانی لے کے، میں نے دیکھا گلاس ٹوٹا ہو، میں نے کہا میں اس گلاس میں پانی پیوں گا، اس گلاس میں پانی پیوں گا، کیا معنی؟ اس گلاس میں پانی نہیں پیتا۔ یہ ہے استفہام انکاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ھذا ربی کہا، اس کا معنی فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب ستارے کو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ رب ہے۔ فلما افل، جب چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، کہا او کا مکلو، میں اسے محبوب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم کہتے ہو معبود مان لو، میں اسے محبوب بنانے کے لیے تیار نہیں، اور تم کیا کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو خود ساتھ ساتھ نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ استفہام انکاری ہے، یہ استفہام تقریری نہیں ہے۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہے، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہے، جس پر زوال آ جائے وہ رب نہیں ہے۔ ھذا ربی کہہ کر آپ نے رب ہونے کا اقرار نہیں کیا بلکہ رب ہونے کا انکار کیا۔ دوسرا جواب سمجھیں، علم مناظرہ میں جب کوئی بندہ کسی فریق مخالف سے گفتگو کرتا ہے، وہاں پر کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مناظرہ کا ایک طریقہ ہے مماشات مع الخصم، مماشات مع الخصم، فریق مخالف کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جانا۔ اس قدم ملانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے اس کے موقف کو تسلیم کیے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس کی بات کو مان لیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اسے تھوڑی سی ڈھیل دینا، تھوڑا چلتے دینا، وہ سمجھے کہ شاید میرا کیا ہو گیا ہے، ہم ذہن ہو گیا ہے، چلتے چلتے اچانک ایسی چوٹ مارنا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لیے عربی زبان کا ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، ارخاء العنان، گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دینا۔ گھوڑے کا دل کرتا ہے کہ آج میں نا مالٹے کے باغ کی طرف جاؤں، مالک کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، وہ زور لگاتے ہیں نہیں جانے دیتا، مالک اس کو سبق سمجھانے کے لیے اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔
اب وہ آگے یہ پیچھے، لگام کو ڈھیلا چھوڑتا جا رہا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے شاید مالک کیا ہے اب راضی ہو گیا ہے۔ جو ہی وہ کھیت کے قریب پہنچتا ہے نا، یہ اتنی زور سے لگام کھینچتا ہے کہ وہ پوری زندگی پھر اس طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مماشات مال خصم ارخاء الانعام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ھذا ربی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے رب ہونے کا اقرار کیا۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید ہماری حمایت کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہتے تھے بابا یہ رب نہیں، جب چھپا فرمایا لا احب العافلین، میں اسے محبوب بنانے کے لیے تیار نہیں، بتائیں میں اسے معبود کیسے بناؤں گا۔ یہ علم الکلام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، علم مناظرہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، گفتگو کرنے کے سلیقوں میں سے ایک سلیقہ ہے کہ بندہ فریق مخالف کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلتے چلتے اسی کی بات میں اسے یوں پھنسایا جاتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ میرا نظریہ بالکل باطل ہے، میری بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے ساتھ چلا جاتا ہے نا، اس کا مقصد اس کی ہاں میں ہاں ملانا نہیں، اس کا مقصد اس کے موقف کو تسلیم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے موقف کے بطلان کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عصمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ جانے لگی۔ ابراہیم چلو میلے پہ چلتے ہیں، فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے دیکھا، فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے نہیں، آپ نے خود کو سقیم فرمایا، خلاف واقعہ بات کی ہے، اور خلاف واقعہ بات کرنا کذب کہلاتا ہے، اور جو بندہ کذب کا مرتکب ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام معصوم؟ جواب سمجھیں۔ علم بلاغت میں ایک اصطلاح چلتی ہے توریہ، علم بلاغت میں ایک اصطلاح چلتی ہے توریہ، کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ بولنا جو ذو معنی ہو، ایسا لفظ بولنا جس کے دو مطلب ہوں، ایک مطلب قریبی، ایک مطلب بعیدی، ایک معنی بالکل واضح اور ایک معنی ہوتا ہے جو واضح نہیں ہوتا، وہ ہوتا دور کا ہے۔ متکلم جب ایسا لفظ بولتا ہے تو مخاطب سامع وہ اس کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں قریبی، جبکہ متکلم کی مراد ظاہری اور قریبی معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ معنی ہوتا ہے جو دور کا ہوتا ہے۔ یہ بظاہر خلاف حقیقت بات ہوتی ہے، حقیقت میں خلاف حقیقت بات نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ملے جو تجارت کے مشغلہ سے وابستہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کی شناسائی تھی، جان پہچان تھی۔ پوچھا ابو بکر یہ آپ کے ساتھ بندہ کون ہے؟ فرمانے لگے ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ راستہ نیا ہے، مجھے پتہ نہیں، اس کو میں نے اجرت اور کرائے پر لیا، یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ راستہ محفوظ ہے، یہ محفوظ نہیں، اس لیے اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے یہی سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معنی مراد لیا، یہ شخص وہ ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ یہ راستہ جہنم والا، یہ جنت والا، یہ مجھے جنت کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں توریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں گی نہیں جاؤں گی؟ فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ روتی ہوئی جانے لگی، حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ اب اس کی مراد ظاہری معنی کیا تھا؟ شاید جائے گی نہیں، اور حضور کے فرمان کا مقصد کیا تھا؟ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ یا رسول اللہ مجھے گھوڑا دے دیں، میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہم آپ کو گھوڑی کا بچہ دے دیتے ہیں۔ کہیں گے یا رسول اللہ میں نے اس پر سوار ہونا ہے، یہ بچہ مجھے کیسے اٹھائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بڑا گھوڑا ہوگا وہ بھی تو گھوڑی کا بچہ ہوگا۔ اب اس نے معنی اور مراد لیا، اور حضور علیہ السلام کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک شخص تھا وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے گھوڑا دے دے، اے اللہ مجھے گھوڑا دے دے۔ صبح کے وقت جا رہا تھا تو راستے میں چور گھوڑی چوری کر کے آ رہے تھے، دوران سفر اس گھوڑی نے بچہ دے دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ آ رہا ہے، اس کو پکڑا، دو لگئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جانا ہے، تو نے گھوڑی کے بچے کو اٹھا کر 2 میل تک چلنا ہے۔ اب اس نے گھوڑی کا بچہ اٹھایا، وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس کو کندھے پہ اٹھایا، جا رہا ہے، اور کہتا ہے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ
تو سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے کافر نہ کہنا، اس لیے کہ اس بیچارے کی عقل اتنی تھی۔ اسے کافر نہ کہنا اس لیے کہ اس بیچارے کی عقل اتنی تھی، اور ہر بندہ بقدر عقل مکلف ہوتا ہے، سمجھئے؟ اللہ تو سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے گھوڑا مانگا تھا کہ میں اس پر سوار ہوں گا، آپ نے دیا جو مجھ پر سوار ہو گئے، سمجھئے بات آپ کو؟ تو اسے توریہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آئی، ابراہیم میلا کا ظالمو، میں پہلے تمہارے کفر کی وجہ سے پریشان ہوں، شرک کی وجہ سے پریشان ہوں، تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے پریشان ہوں، تم مجھے ایک اور طرف لے کے جانا چاہتے ہو، انی سقیم، تمہاری پہلی بیماریاں دیکھ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں ایک اور بیماری میں لے جانا چاہتے ہو۔ انی سقیم کا ظاہری معنی، قریبی معنی یہ تھا کہ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی تمہارے کفر کو دیکھ کر، تمہارے شرک کو دیکھ کر، تمہاری بد عملی کو دیکھ کر، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر، تمہاری معصیت کو دیکھ کر میں روحانی طور پر بہت کڑھن ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ نے انی سقیم فرمایا ہے، انی مریض نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چلی گئی میلے پر، آپ نے کلہاڑا لیا، سارے بتوں کو کاٹا، ان میں جو بڑا بت تھا سب سے بڑی قد والا، اس کے کندھے پر جو کلہاڑا تھا وہ کھڑا کیا، واپس آ گئے۔ واپس ہے تو دیکھا کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، سارے معبود بیچارے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کس نے یہ کیا ہوگا؟ ایک نوجوان ہے، سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ہے نوجوان، ان کا تذکرہ بہت کرتا تھا، میں بتاؤں گا تمہیں، ان کو بھی بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اسے نے بلاؤ۔ فاتو بہ علی اعین الناس، آگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ آپ نے کیا؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا ہوگا، یہ جو بڑا کھڑا ہے جس کے پاس آلہ قتل موجود ہے، زندہ سلامت کھڑا ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہوا نا، اسی سے پوچھو اگر بول سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا خود، نسبت بت کی طرف کی ہے، خلاف حقیقت بات کی ہے، جو بات خلاف حقیقت ہو وہ کذب ہوتی ہے، اور کذب کا مرتکب معصوم نہیں ہوتا۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام معصوم نہیں، جب آپ معصوم نہیں تو باقی نبی بھی معصوم نہیں۔ جواب، علم بلاغت میں ایک اصطلاح چلتی ہے تعریض، چوٹ مارنا، ایسی تنقید کرنا کہ بندہ سر جھکانے پر مجبور ہو جائے، ایسی بات کرنا کہ بندہ لاجواب ہو جائے، اسے کہتے ہیں تعریض۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم کہا، یہ کیا تھا؟ تعریض تھی۔ آپ یہاں پر تشریف لے آئے، آپ پڑھنے کے لیے آئے، آپ کہتے ہیں میں کسی کو بلاتا ہوں، ابو بکر آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اسا جی مٹھائی بناتے ہیں، اور بہت زبردست بناتے ہیں، کھانے والی ہوتی ہے۔ جمعرات آ کے کدھر جا رہے ہو؟ گھر۔ جمعہ والے دن جب واپس آؤ تو مٹھائی لے کر آنا، نہیں لے کے آیا، اگلے ہفتے پھر بیٹھا تعریف کر رہا ہے، والد صاحب بہت زبردست مٹھائی بناتے ہیں، جا رہے ہو مٹھائی لے کر لانا، پھر نہیں لاتا، تعریفیں کرتا ہے۔ اب یہ مدرسے میں ہے، لاتا نہیں۔ ایک طالب علم ہے بھائی سہیل، یہ آئے ملنے کے لیے، انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ لیا ہوا، میں بیٹھا دفتر میں، مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا، میں نے جب کھولا تو مجھے مٹھائی اچھی لگی، عثمان ذرا ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر آگے، ابو بکر مٹھائی کھاؤ۔ اس نے جب مٹھائی کی، اس جی بہت زبردست ہے، کہاں سے آئی؟ میں نے کہا آپ کے والد صاحب نے بھیجی ہے، آپ کے ابو جان نے بھیجی ہے۔ یہ سمجھے گا یار استاد کیسا ظالم آدمی ہے، لے کر میں آیا ہوں، استاد تو جھوٹ بول رہے، لایا میں ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں آپ کے والد صاحب نے بھیجی ہے۔ جسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے بھیجی، اسے سمجھ آ گئی، یہ اب سر جھکا لیتا ہے، شرم سے ایسے ہنستا ہے جو ہنسنا نہیں چاہیے، شرم کی وجہ سے سر جھکا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں تعریض۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو نہ پوجو، ابراہیم خیال کرنا نقصان دیں گے، ان کو چھوڑ دو، ابراہیم خیال کرنا تمہیں تباہ کر دیں گے، سارا کچھ یہی کرتے ہیں، نفع نقصان کے مالک یہ ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرنا، سب کچھ کرنے والے یہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو کاٹا، قوم نے پوچھا کس نے کیا؟ فرمایا سب کچھ یہی نہیں کرتے، سارا کچھ تو یہی نہیں کرتے، بل فعلہ اسی نے کیا ہے نا، سارا کچھ تو یہی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم کہہ کر کذب کا ارتکاب نہیں کیا، آپ نے تعریض ماری ہے، چوٹ ماری ہے، ایسی تنقید کی ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم،
وہ سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں۔ فرمایا جب بولتے نہیں اف لکم، پھر تم پر بھی افسوس ہے، تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہے۔ تو آپ نے تعریض کی ہے اور تعریض کو اچھا جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انی سقیم کہا، آپ کہتے ہیں گناہ نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بل فعلہ کبیرہم کہا، آپ کہتے ہیں معصیت نہیں۔ ایک بات اور کر لیتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سیدہ سارہ کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے روکا، جس کی عادت یہ تھی کہ اگر شوہر ساتھ ہوتا تو عورت کو چھین لیتا، اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہوتا جو شوہر کے علاوہ تو پھر چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہا، خلاف حقیقت بات کی ہے، یہ تو کذب ہوا۔ ہم کہتے ہیں جواب اس کی وضاحت خود روایت میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ سے کہا تھا کہ دیکھ بات آ گئی ہے عزت اور ناموس کی، اس وقت اس علاقے میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، اس اعتبار سے میرا اور آپ کا رشتہ ایمانی اخوت کا بنتا ہے، ایمانی طور پر میں آپ کا بھائی اور تو میری بہن، اس لیے کہ یہاں پر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے کا ایک ایمان والے کے ساتھ رشتہ اخوت کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بادشاہ مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو، عزت اور ناموس بھی برقرار رہے۔ تو حضرت ابراہیم نے تو خود وضاحت فرما دی، ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ دینی بنیاد پر کسی کو بھائی کہنا یہ جائز نہیں، تو ہم بتائیں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ دینی اعتبار سے تو میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں لا تنسنا من دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی مجھے دعا میں بھلانا مت۔ دینی اعتبار سے اخوت کا رشتہ قرآن سے بھی ثابت، نبوت کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے جب سیدہ سارہ کو یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، اس سے مراد کون سی تھی؟ دینی بھائی، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ایسے خام خواہ وکیل بلا توکیل بنے ہوئے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں، اگر یہ باتیں جھوٹ نہیں تو بخاری شریف کی اس روایت کے کیا کرو گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کذب کا ارتکاب نہیں کیا، ہاں 3 موقع ایسے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام نے کذب کا ارتکاب کیا۔ بیمار نہیں تھے، انی سقیم کہا، کام خود کیا بل فعلہ کبیرہم کہا، اور اپنی بیوی کو کیا کہا؟ بہن کہا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جھوٹ نہیں ہے، کذب نہیں ہے، ہاں ظاہری طور پر چونکہ انہیں جھوٹ سمجھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کذب کا لفظ بولا کہ بظاہر ایسے ہیں جنہیں کذب کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں بندہ جتنا بھی صاحب عزیمت ہو، بڑے سے بڑے حالات اور واقعات سے ٹکرانے والا ہو، زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ عزیمت کا دامن چھوڑنا پڑتا ہے، رخصت کی طرف جانا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ عزیمت سے کام لیا، ملک چھوڑنا پڑا آپ نے چھوڑا ہے، آگ میں جانا پڑا آپ گئے ہیں، بیٹے کی گردن پر چھری چلانی پڑی آپ تیار ہیں، بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑنا پڑا آپ تیار ہیں، سب کچھ کیا۔ زندگی میں 3 موقع ایسے آئے ہیں جب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیمت سے رخصت کی طرف رجوع کیا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کبھی عزیمت سے رخصت کی طرف جانا پڑے تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے بھی یہ کام کیا، اگر آپ کرنا چاہو تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ باقی یہ کذب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس پر کذب کا لفظ بولا گیا ہے ظاہری اعتبار سے اور سامع کے ذہن کے اعتبار سے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، سچے نبی تھے، معصوم بھی تھے، آپ کی زندگی میں معصیت اور نافرمانی نہیں تھی۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ معصوم، حضرت نوح علیہ السلام وہ معصوم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ معصوم ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں۔ اس پر ہمارے پاس قرآن کریم کی 5 آیات موجود، اللہ کے نبی کی 2 مرفوع حدیثیں موجود، ایک صحابی کا اثر موجود، اجماع امت موجود، عقل اور قیاس موجود ہے۔ اگر باشبہات کی جائے، جن شبہات کی بنیاد پر سیدنا آدم، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم
علیہمُ السلام کی عصمت کا انکار کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے دلائل اور شبہات وہ ہیں جن سے انبیاء کی عصمت مجروح نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے۔ ان آیات کا یا تو ظاہری معنی مراد نہیں ہے یا پھر ان کا ایسا معنی مراد لیا جائے گا جس کی وجہ سے نبی کا مقام عصمت برقرار رہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے موقف کو، اس موقف کو دلائل سے بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کا تحفظ اور دفاع کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔